الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ اس سورت سے متعلقات کل بیان کر دیے گئے ہیں، اس لیے ان کو آپ ذہن میں رکھیے اور پھر آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لإیلاف قریش، قریش کے پسند کرنے کی وجہ سے۔ ایلاف، یہ آپ نے اردو میں ایک لفظ سنا ہوگا الفت۔ الفت کے معنی محبت، چاہت۔ قریش، کل ایک بات رہ گئی تھی قریش کے حوالے سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ نسب ہے نا، اس میں ایک نام آیا تھا فہر، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن عبد مناف ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ ابن غالب ابن کعب ابن لوی ابن غالب ابن فہر۔ تو یہ جو آیا تھا نام، اصل قریش ان کا لقب ہے۔ ویسے مورخین میں اختلاف ہے کہ قریش نام تھا، بعض لوگوں نے کہا فہر لقب، بعض لوگوں نے کہا اصل نام فہر تھا اور قریش ان کا لقب تھا۔ انہی کے طرف نسبت کر کے یہ خاندان قریش کہلاتا ہے۔ ایک مجلس کے بارے میں نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ وہاں پر عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے حضرت ابن عباس سے پوچھا کہ قریش کو قریش کہنے کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے یہ بیان کیا کہ اصل میں قریش ایک دریائی جانور کا نام ہے، اور اس کے لیے ان سے جب دلیل معلوم کی گئی تو انہوں نے جو اس دور کے جو اشعار تھے وہ اشعار پڑھ کے سنایا، جس میں قریش ایک دریائی جانور کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کے سامنے جو بھی دریائی جانور آتے تھے وہ سب کو کھا جایا کرتا تھا، یعنی بالکل اس کی پوزیشن غالب پوزیشن ہوتی تھی، وہ سمندر میں ڈومینیٹ کرتا تھا۔ تو اس وجہ سے اس کا نام پڑا قریش، یہ اس مچھلی کو کہا جاتا تھا قریش۔ اور ان فہر صاحب کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے خاندان قریش کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا اور ان میں جمعیت پیدا ہوئی، اور جمعیت قوت لاتی ہے، تو بہت طاقتور بنے، آس پاس کے جو دوسرے قبیلے تھے ان سب پر حاوی اور غالب تھے، اس کی وجہ سے ان کو قریش کا لقب ملا۔ اب پھر قریش کی بہت سی شاخیں ہیں، ان شاخوں کا تذکرہ آپ سنتے رہتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے، اور آپ کا خاندان ہاشمی خاندان تھا، آپ کے پردادا ہاشم کی طرف نسبت کر کے کل جن کا کافی تذکرہ آپ نے سنا ہے۔ تو لإیلا، اب یہ جو ہے ہاشم کے بارے میں نے بتایا تھا کہ ہاشم ایک بڑا نام ہے اس سلسلہ نسب میں۔ ہاشم کے کمالات میں یہ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے مکے والوں کی تجارت کو فروغ دیا۔ جو تو مکے والے شروع ہی سے تجارت پر ڈیپینڈ کرتے تھے، چونکہ زمین سنگلاخ ہونے کی وجہ سے قابل
کاشت نہیں تھی، کھیتی کے لائق نہیں تھی، تو تجارت کرتے تھے، لیکن ساری تجارت بس مکہ مکرمہ کے حد تک محدود تھی۔ لوگ ایام حج کا انتظار کرتے تھے کہ لوگ آئیں گے تو مارکیٹ سجائیں گے، تو وہیں پر مارکیٹ لگتا تھا، تجارت کرتے تھے۔ ہاشم نے یہ کیا کہ انہوں نے یمن اور شام والوں کے ساتھ گفتگو کی، اور میں نے بتایا تھا کہ دور دراز کے علاقوں تک اس خاندان کی ایک دھاک تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت عطا فرمایا تھا، اور عزت کی بنیاد کیا تھی؟ یہ خانہ کعبہ کے مجاور تھے۔ مجاور، آج کے زمانے میں مجاور کا لفظ، وہ جو مزار میں مجاور ہوتا ہے ان کو اصل میں مجاور، عربی میں جو پڑوسی ہوتا ہے نا اس کو جار کہتے ہیں، تو مجاور کا مطلب پڑوس میں رہنے والا، پڑوسی، مجاور مطلب پڑوسی۔ چونکہ خانہ کعبہ کے یہ پڑوسی تھے، متولی تھے، منتظم تھے، اور حاجیوں کے خدمت گار تھے، یہ سب شرف ان کو حاصل تھا، تو اس کی وجہ سے دنیا بھر میں ان کو عزت اور وقار کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ ہاشم نے اس سے فائدہ اٹھایا، یمن کے جو قبائل تھے وہاں آباد تھے، قبیلوں کے سرداروں سے انہوں نے بات کی کہ ہم آپ کے یہاں آ کے تجارت کرنا چاہتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں تو قافلے لوٹ لیے جاتے ہیں، زمانے میں سفر کرنا بڑا دشوار مشکل تھا، اور مال لے کر خاص طور پر، تو جب یہ مال لے کر جائیں گے، مال لے کر آئیں گے، تو لوگوں کو کہتے لٹیروں کو تو انتظار رہتا تھا اس سے قافلوں کا، تو وہ لوٹ لیا کرتے تھے۔ تو قبیلے کے سرداروں سے بات کی، ان کو کنونس کیا اور آمادہ کیا کہ آپ ہمیں تجارتی مراعات عطا کریں اور ہماری حفاظت کی گارنٹی دیں۔ انہوں نے کہا آپ کو اس کی گارنٹی دی جاتی ہے، کوئی لٹیرا آپ کے قافلے کو لوٹے گا نہیں، ہم اس کی گارنٹی دیتے۔ ظاہر ہے کہ لٹیرے تو وہی لوگ تھے، انہی کے لوگ لوٹا کرتے تھے۔ اسی طرح شام پہنچ کر وہاں کے سرداروں سے تجارتی مراعات حاصل کی۔ اب یہ لوگ، ان کے لیے 3 مواقع ہوتے تھے تجارت کے۔ ایک تو مقامی طور پر خود جہاں مینا میں منڈی سجتی تھی ایام حج میں، وہاں بھرپور تجارت کر لیتے تھے، اور پھر یمن میں گرمی پڑتی تھی تو سردی کے زمانے میں یہ یمن جاتے تھے، تجارتی قافلہ بزنس ٹور پہ جاتے تھے، یہاں سے کچھ چیزیں، اپنی کچھ چیزیں وہاں لے جاتے تھے، اور وہاں کی کچھ چیزیں خرید کر یہاں امپورٹ اور ایکسپورٹ، آپ درآمد اور برآمد کا یہ کاروبار چلا۔ گرمی کے دنوں میں شام جایا کرتے تھے جہاں سب سے بڑی منڈی لگا کرتی تھی۔ اس اعتبار سے قریش کو دنیاوی اعتبار سے پھیلنے کا اور پھولنے کا بڑا موقع میسر آیا، اور یہ اس کے لیے وسائل مہیا کیے ہاشم نے۔ اب قریش کو ظاہر ہے کہ تاجر تھے، بزنس مین تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ تاجر کو تجارت میں بڑا مزہ آتا ہے۔ جس پیشے کے ساتھ آدمی منسلک ہوتا ہے وہ پیشہ اس کا ہابی میں شامل ہو جاتا ہے، اس کی طرف رغبت اور چاہت ہو جاتی ہے، اس کو مزہ آنے لگتا ہے۔ تو یہ جو مکے والے، خاص طور پر قریش، تجارت کیا کرتے تھے اور اس کو انجوائے بھی کیا کرتے تھے۔ یہ جو انجوائے کرتے تھے یہ معنی ہے ایلاف کا۔ قریش کے محبت اور پسند کرنے کی وجہ سے، کیا پسند کرنے کی وجہ سے؟ آگے ایلاف آیا، ان کا پسند کرنا۔ رحلۃ الشتاء والصیف، رحلہ سفر کو کہتے ہیں، شتا سردی والا سفر، والصیف اور گرمی والا سفر۔ گرمی والا سفر کدھر ہوتا تھا؟ شام، اور سردی والا سفر
یمن، چونکہ یمن گرم، فَلْيَعْبُدُوا، اب کہا گیا کہ جب تم انجوائے کرتے ہو بزنس ٹور کو اور فائنانشلی ڈیپینڈ ہو ان دونوں سفروں پر، تو اللہ کا احسان نہیں جانو گے، اللہ کا احسان نہیں مانو گے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ موقع عطا فرمایا۔ دوسرے لوگ چاہے بھی تو تجارت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کے قافلوں کو لوٹ لیا جاتا تھا اور تمہارے قافلے محفوظ رہتے تھے۔ فَلْيَعْبُدُوا، تو اس کا تقاضا کیا ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرے۔ یہ جو ہے گھر کی بات آئی، کون سا گھر؟ بیت اللہ، اللہ کا گھر، خانہ کعبہ، مسجد حرام۔ آپ میں سے جو حضرات وہاں تشریف لے جاتے ہیں وہاں جانتے ہیں کہ اگر وہ اللہ کی بھی قسم کھائیں گے تو اللہ کی قسم نہیں بولتے، رب کعبہ کی قسم۔ کعبہ ان کے زبان پہ چڑھا ہوا، رب کعبہ، سمجھے؟ احسان شناسی کا ایک جذبہ آدمی کے اندر گھول کے پلا دیتا ہے کہ تم کعبہ کے مجاور ہو، کعبہ کے پاس رہنے والے ہو۔ تو فرمایا اس گھر کے رب کی عبادت کرو، یہی ہے، یہ شکریہ کا تقاضا ہے۔ اللہ، اور آپ سن چکے ہیں بار بار یہ باتیں آتی رہی کہ اللہ جب کوئی نعمت دیتا ہے تو اس کا تقاضا بھی بیان ہوتا ہے کہ اس کا شکر ادا کرو۔ نعمت ملی، یہ گھر اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ اس گھر کی نسبت پر تمہیں روٹی ملتی ہے، اسی گھر کی نسبت پر تمہیں عزت ملتی ہے، اور اسی گھر کی نسبت پر لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت بنتی ہے۔ تو تمہیں اس گھر کے رب کی عبادت نہیں کرنی ہے؟ بالکل کرنی ہے۔ ناشکرا بنو گے، کفران نعمت کے وبال میں مبتلا بنو گے۔ تمہیں کفران نعمت کا وبال اپنے سر نہیں لادنا ہے، تمہیں شکر گزار بننا ہے، اور شکر گزاری میں اس گھر کے رب کی عبادت کرنی ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا، چاہیے، امر غائب کا صیغہ ہے، لام تاکید کے ساتھ، چاہیے کہ وہ عبادت کرے اس گھر کے رب کی، الذی اطعمہم من جوع، پھر اس کا تذکرہ آگے کہ جس رب نے ان کو کھانا کھلایا، من جوع، بھوک میں، من جو ہے فی کے معنی میں کر لی، جس نے ان کو کھانا کھلایا بھوک میں۔ اگر تجارت نہ ہوتی تو آپ سوچئے کہ مکہ والے بھوکے رہنا پڑتا ان کو، کیونکہ کھیتی ہوتی نہیں، تجارت کر نہیں سکتے، تو بھوکے رہنا ہے۔ تو بھوک میں اللہ نے ان کے کھانے کا انتظام کیا۔ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈر سے، دہشت سے امن دے دیا۔ سارے لوگ ڈرے ہوئے ہیں، گھر سے نکلے ہیں تو سہمے ہوئے ہیں، لیکن یہ مطمئن ہیں کہ ہمارا کوئی کچھ نہیں کرے گا، چونکہ ہم خانہ کعبہ کے مجاور ہیں، اللہ کے گھر کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اب یہ جو مورل آف سورت آپ سے کہا جائے کہ اس سے آپ اخلاقی تعلیم کیا لے سکتے ہیں، تو ہر آدمی کو اس سورہ مبارکہ کو سامنے رکھ کر، اب اس سورہ مبارکہ کے آئینے میں اپنے گریبان میں جھانک کر یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کون سی نعمت دی ہے۔ نعمتیں تو بے شمار ہیں، اور ہر ایک کو بے شمار نعمتیں میسر ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کمال ہے کہ کچھ نعمتیں تو مشترک طور پر سب کو ملی ہوئی ہے، میں گناؤں آپ گنائیں، ایک ہی ہے کہ سب کے پاس ہے، لیکن کچھ اسپیشلی طور پر کچھ نعمتیں ایسی ہوں گی کہ میں یہاں بیٹھ کر کہہ سکتا ہوں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت صرف مجھ کو عطا کی ہے۔ آپ بھی کچھ، چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے خزانے سے کہتے ہیں یہ صلاحیتیں تقسیم ہوئی ہے، ہر آدمی یونیک ہے، منفرد ہے،
اور کچھ صلاحیت ہے اس کی منفرد صلاحیتوں کے اعتبار سے وہ منفرد ہے، یکتا ہے، وہ بات اسی کے اندر ہے، دوسرے کے اندر نہیں ہے۔ تو کم سے کم اگر عمومی نعمتوں کا استحضار نہیں ہوتا، چونکہ شیطان یہ دھوکہ کہ میرے پاس آنکھیں ہیں دیکھنے کے لیے، مجھے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، تو شیطان آ کے ورغلائے گا یہ نعمت صرف تیرے ہی پاس ہے، جتنے بیٹھے ہیں سب دیکھنے والے ہیں، نعمت کے احساس کو کم کر دیتا ہے۔ لیکن جب آدمی ایسی نعمت کا استحضار کرے گا جس کے بارے میں اسے خود پتہ ہے کہ یہاں مجمع میں یہ نعمت کسی کے پاس نہیں ہے، یہ میرے پاس ہی ہے، تو کم سے کم اس نعمت کا استحضار کر کے اللہ کا شکر گزار بننے کی کوشش کرے۔ جہاں تک یہ سورہ مبارکہ ہے، اس سورہ مبارکہ کے بارے میں بھی کچھ روایتیں اس طرح کی منقول ہے، لیکن سندن اس پہ کلام کیا گیا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ اللہ والوں کے تجربات ہیں اور ان کے تجربات صحیح ثابت ہوئے۔ مثال کے طور پر اگر آدمی کوئی سفر پہ جاتا ہے تو سفر کے لیے ایک ورد کے طور پر اس سورہ مبارکہ کو پڑھے، تو سفر تو ڈر کا ہی نام ہے نا، السفر کالسقر، وہاں تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو امن کے لیے، سکون کے لیے آدمی سورہ قریش پڑھے تو اللہ تعالیٰ ڈر دور کر دے گا۔ بعض کتابوں میں پڑھا کہ اگر آدمی انتظار کر رہا ہے سواری کا، سواری نہیں مل رہی ہے، تو سورہ قریش کی تلاوت شروع کر دے، اس کی برکت سے آپ کے لیے سواری کا انتظام ہو جائے گا۔ یقین آئے تو کر لینے کا، اور یقین نہیں آئے کہ نہیں حضور نے، اگر حضور ہی کے ساتھ یہ ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو سنت نہیں کہا جا سکتا، لیکن بزرگوں کے تجربات ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور کچھ نسبتیں ہیں، ایک بات عرض کر دوں میں، کچھ باتیں ہوتی ہے جو بالکل موقع سے فٹ بیٹھتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے اسی کے مطابق فیصلہ ہو جاتا ہے، تو اس کو آپ سنت نہ سمجھے۔ یہ بات بھی ہے کہ یہ حضور کی سنت ہے، گویا کہ نہیں، بزرگوں کا تجربہ ہے۔ ایک صاحب نے حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کا واقعہ یاد آیا۔ ایک شخص آ کے کہنے لگے، کہتے زلفی تھی، یہ جو بال بڑے ہوتے ہیں نا، زلفی بال جس کو کہتے ہیں، وہ بھی سنتوں میں آتا ہے، تو بیچ میں سے مانگ نکالنا چاہیے، آدھے ادھر آدھے ادھر، یہ بھی سنت ہے، بالوں کی سنت ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ بیچ میں سے میری مانگ نہیں نکلتی ہے، مانگ برابر نہیں نکلتی، کوئی دعا بتا دیجئے۔ تو حضرت تھانوی رحمت، کوئی دعا نہیں تھی یہ، لیکن ان کے دل میں یہ القاء ہوا کہ اہدنا الصراط المستقیم پڑھ لیا کرو، تو اللہ چاہے گا تو تمہاری مانگ سیدھی نکلے گی۔ یہ اہدنا الصراط المستقیم یہ مانگ نکالنے کے لیے نہیں ہے، لیکن آپ مناسبت اگر سمجھنا چاہے تو سمجھ سکتے۔ سیدھے اہدنا الصراط المستقیم کا معنی کیا ہے؟ سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ اور اس آدمی نے کیا کہا؟ میری مانگ سیدھی نہیں نکلتی، تو حضرت کے دل میں یہ القاء ہوا، آپ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم پڑھ کے مانگ نکالو، اللہ نے چاہا تو تمہاری مانگ سیدھی نکلے گی۔ یہ کوئی سنت ہے؟ یہ ان کا تجربہ تھا، یہ ان کی زبانی ارشاد نقل ہوا۔ اگر کوئی چاہے تو اس پہ عمل کرے، فائدہ اٹھا لے، نہیں من کرتا ہے تو اس کو چھوڑ دے، وہ کوئی سنت نہیں، قرآن حدیث سے ثابت شدہ حقیقت نہیں ہے، نہیں مانے تو ایمان میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو خیر، اس صورت کے بارے میں بھی بزرگوں کے کچھ تجربات نقل ہوئے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولنا محمد الکریم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک، اللہم لک الحمد خالدا مع خلودک، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لا نحصي ثناء عليك
انت کما اثنیت علی نفسک۔ یا اللہ ہم گنہگاروں کے گناہوں کو بخش دے، یا اللہ ہم کمزوروں کے حال پہ رحم فرما، یا اللہ لمحہ لمحہ عافیت عطا فرما، سلامتی عطا فرما، یا اللہ امت کی حال پہ رحم فرما، یا اللہ ہر فرد امت کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ ہم میں دینداری پیدا فرما، یا اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر گامزن فرما، یا اللہ ہم سب کو ہدایت سے مالا مال فرما، ہر طرح کی گمراہی سے ہم سب کی حفاظت فرما، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔